لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کتنے بھی محنت کرو، کتنا بھی چکر چلاؤ، کتنی بھی مصیبت اٹھاؤ، شادی اسی سے ہونا ہے جو قسمت میں لکھی ہے۔ یہ خاص بات ہے، اس سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی جو قسمت میں نہیں ہے۔ یہ اپنا ایمان ہے۔ جو تقدیر کو نہیں مانتا اس کو فرعون کہا گیا، فرعون ہے وہ۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری۔ اب بتاؤ، ایک چیز یہ رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک سیدھا عزت کا راستہ ہے اور اللہ کی رضا کا راستہ ہے، اور دوسرا راستہ ذلت کا، اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ ملنا وہی چیز ہے، کس راستے جانا چاہیے؟ بولو، عزت۔ ملنا تو وہی ہے نا، تقدیر میں جو لکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ یہ جو بہت اٹھ پٹانگ حرکت کرتے ہیں نا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، جلدی کرو جلدی، ارے تیری تقدیر میں جب لکھا ہے اسی دن ہوگا۔ ہم نے تو ایسی بھی شادی ایک دیکھی ہے میں نے اپنے بچپنے میں، کہ ہم بارات میں گئے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور وہاں پر جو ہے وہ دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا، دولہے کو صحرا پہنایا جا رہا تھا، اور اسی دولہے کو صحرا پہناتے ہوئے جو شخص بارات میں اپنے بچوں کے ساتھ آیا تھا، فیملی کے ساتھ، تو دلہن کی بہن اس کو پسند آ گئی، یعنی جو اپنی فیملی لے کر آیا تھا، تو اس نے کہا یار کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس غریب کی ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو دوسری کی بھی ہو جائے، اس کے لیے میرا بیٹا حاضر ہے، چلو ایک کی بجائے دونوں کو صحرا باندھ دو اور دونوں کی شادی کر دو۔ دیکھو کبھی اس نے آنے سے پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اس تاریخ کو شادی ہوگی اور اس کی اسی تاریخ کو شادی ہوگی، یعنی وقت آ گیا تو نہ بارات کی ضرورت، نہ ہلدی کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، کسی رسم کی ضرورت نہیں۔ اور ایسے بھی واقعات ہم نے سنے کہ دولہا آ کر کے بیٹھ گیا، صحرا بندہ، قاضی بیٹھ گیا، بارات سجی ہوئی ہے، اور اسی وقت یہ ہوا کہ نہیں یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ تقدیر میں نہیں لکھی تھی۔ صحرا باندھنا تمہارا کام ہے، کسی کو کسی کے مقدر میں باندھنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ جس کی قسمت میں جو لکھ دیتا ہے اس کو وہی مل کر کے رہتا ہے، اور جس وقت ملتا ہے اسی وقت مل کر کے رہتا ہے۔ تو یہ جو اود مات مچاتے ہیں نا لڑکے لڑکیاں، جلدی کرو، نہیں، ٹائم آئے گا بالکل اسی وقت ہوگی۔ اور میرے اللہ کو تو ملانے کی شان آتی ہے، میرے اللہ کو ملانے کی شان آتی ہے۔ دیکھو زلیخا لکھی ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تقدیر میں، ہے نا؟ کس کی تقدیر میں لکھی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور زلیخا کہاں کی تھی؟ حضرت زلیخا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ یمن کے بھی آگے کی رہنے والی تھی۔ کہاں کی؟ یمن کی آگے رہنے والی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کہاں کے تھے؟ ملک شام کے تھے۔ اور قدرت نے ملانا کہاں تھا ان کو؟ مصر میں۔ تو زلیخا کو مصر پہنچایا، وہ کیسے؟ بادشاہ کی بیوی بنا کر۔ ملنا کس کو ہے؟ ملنا کس کو ہے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اور پہنچایا کہاں؟ بادشاہ کی۔ لیکن جب بادشاہ کی بیوی بن کر آئی، دراصل انہوں نے خواب دیکھا تھا حضرت زلیخا نے کہ ایک بہت خوبصورت جوان ہے جو میرے خواب میں آتا ہے، وہ پاگل ہو گئی تھی خواب دیکھ کر ہی، حسن یوسف دیکھ کر پاگل ہو گئی تھی۔ یہاں قربان میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، حسن یوسف دیکھ کر کوئی پاگل ہوتا ہے، حسن مصطفیٰ دیکھ کر پاگل اچھے ہو جاتے ہیں۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ ارے حسن یوسف کو دیکھا، حسن یوسف کو دیکھا تو مصر کا بادشاہ خریدنے آ گیا۔ حسن یوسف کو دیکھا تو بادشاہ مصر خریدنے آ گیا۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، صرف سنا تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی بکنے کے لیے آ گیا۔ حسن یوسف پہ لوگ خریدنے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ پہ لوگ بکنے آتے ہیں۔ حسن یوسف پہ انگلیاں عورتوں کی کٹتی ہے، حسن مصطفیٰ پر عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں۔
ہائے ہائے کیا حسن مصطفیٰ ہے. میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں کیا کروڑوں جہاں. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. حضرت زلیخا کو پہنچایا مصر میں دلہن بنا کر. انہوں نے خواب دیکھا تھا, پاگل ہو گئی, پاگل, اور ان کے ابا نے بہت علاج کرایا, حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ کر کے کمرے میں ڈال دیا گیا. بالوں کو نوچتی تھی بہت خوبصورت. اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت کا نام زلیخا ہے. پھر ایک دن خواب دیکھا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں مصر کا بادشاہ ہوں. پھر اچھی ہوگی. کہا ابا وہ مصر کا بادشاہ ہے, بڑے بڑے بادشاہ نے پیغام دیے, کسی کا قبول نہیں کیا. ان کے ابا بھی بادشاہ تھے, زلیخا کے ابا. کہا میں تو اپنی بیٹی مصر کے بادشاہ کے یہیں بھی آؤں گا. وہ آ گئی, لیکن آئی تو جیسے ہی گھونگھٹ اٹھا تو کہا یہ تو وہ نہیں ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. وہ بہت خوبصورت تھا, وہ تھوک نگلتا تھا تو تھوک جب وہ حلق کے اندر اترتا ہوا نظر آتا تھا. کہاں وہ, کہاں یہ. اب جیسے گھونگھٹ اٹھا اس کو دیکھا یہ وہ نہیں ہے, لیکن تھا وہ مصر کا بادشاہ. تو قدرت نے کیا کیا پتہ ہے؟ میرے اللہ کی شان دیکھو. جیسے ہی اس بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا, اللہ نے زلیخا کو الگ کیا اور ایک جنی کو زلیخا کی ہم شکل بنا کر اس بادشاہ کے قریب کر دیا. تو میرے یوسف کے لیے ہے, اس لیے نکاح میں آنے کے بعد بھی تیری اس طرح حفاظت کریں گے. دیکھا یہ شان ہے اللہ کی. لوگوں کو اللہ کی شانیں نہیں پتا لوگوں کو. اسی لیے لوگ بہت جلدی میں اللہ پہ ایمان لاؤ, ایسے جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اللہ پہ یقین کرو جیسے صحابہ کا یقین تھا, جیسے اولیاء کا یقین تھا. ہم کمزور ہو گئے, اسی لیے بزدل ہو گئے. ہم ایمان میں کمزور ہو گئے, اس لیے ہمارے یہاں جلدی سے جو ہم ڈاماڈول ہو جاتے. اللہ نے حضرت زلیخا کو الگ کیا, جنی بھیجی, اور پھر وہ بادشاہ اسی کے ساتھ رہنے لگا. اچھا وہ رات کو آتی, اس کے ساتھ رات گزارتی, وہ چلی جاتی. دن کو زلیخا ہی رہتی محل میں. دن گزرتے گئے. ایک دن شور ہوا, غلام آیا, اتنا خوبصورت آیا, اس جیسا کوئی نہیں. بادشاہ نے زلیخا سے کہا, پیار بہت کرتا تھا لیکن اس کو نہیں پتا تھا رات کو کوئی اور ہی ہوتا ہے. یہاں تو دوریاں ہی دوریاں ہیں. زلیخا بہت خوبصورت کوئی غلام آیا ہے, ہم اس کو دیکھنے, اس کو خریدنے جا رہے ہیں, چاہتے ہیں تمہیں بھی ساتھ لے چلے. محبت جو تھی لے گیا. جیسے ہی دیکھا زلیخا نے بے ہوش ہو گئی. یہ تو وہی ہے جس کو میں نے خواب میں. بادشاہ کا, بادشاہ جو دینا پڑے دے دے, اس کو خرید, یہ ہمارے گھر میں ایسے خرید. ہائے. اور پھر بادشاہ نے کہا کتنے میں؟ تو وہ جو لایا تھا حضرت یوسف کو, اس نے قیمت لگائی. یہ سب تولہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا وزن زیادہ تھا, حتیٰ کہ بادشاہ کا پورا خزانہ خالی ہو گیا. سب تول دیا. بادشاہ نے کہا اس سے جس کو حضرت جو یوسف علیہ السلام کو لایا تھا, کہنے لگا ایک کام کریے, سب لے لے اور یوسف کو تحفتاً دے دے. سب لے لیے. اب جب واپس گئے بادشاہ یوسف علیہ السلام کو لے کے, تو وزیر نے کہا بادشاہ سب دے کر یہ لڑکا خرید لایا ہے, اب نوکروں کو تنخواہ کیا دے گا, ملک کو کیسے چلائے گا؟ تو کہا پورا خزانہ. کا پورا خزانہ نکل گیا. کہا چلو دیکھیں. تو دیکھا تو جتنا خزانہ پہلے تھا اس سے زیادہ خزانہ موجود تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت تھی. لیکن بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ پھر ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام آئے اور پھر بعد میں سارا واقعہ ہوا, وہ بہت لمبی تفصیل ہے. لیکن پھر بادشاہ مر گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ. اس وقت تو زلیخا کا حال یہ ہو گیا تھا کہ زلیخا یوسف علیہ السلام کے ڈر کے مارے محل سے نکل کر چلی گئی تھی, گم ہو گئی تھی. اور زلیخا کا حال یہ تھا کہ زلیخا مصر میں جو ہے وہ نابینا ہو کر لوگوں سے کبھی کبھی روٹیاں لے کر کے کھا لیتی تھی.
जब तहत साली आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको खिलाना शुरू किया और कहा कोई भूखा ना रहे। तो सिपाहियों ने कहा बादशाह से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, सब आते हैं खाते हैं, एक बुढ़िया है जो नाबीना है और उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, चेहरे पे नकाब डाली रहती है, वो नहीं आती खाने। कहा कि वो क्यों नहीं आती, बुलाओ उसको। जब लोग गए कि चलो बादशाह बुलाते, कहा तेरे बादशाह से कहना खुद आ, अगर खिलाना है तो खुद आ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो कहने लगे बुढ़िया चल तू भी खा ले। तो उसने चेहरे से नकाब हटा के कहा पहचानता है मैं कौन हूं? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो भूल ही गए थे, कौन है तू? मैं जुलेखा हूं, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा, तेरी मोहब्बत में ये हाल कर रखा है, तो मुझे भूल गया। यूसुफ, जिब्रील अलैहिस्सलाम है, यूसुफ अल्लाह चाहता है कि आप इससे निकाह करें। उम्र में बहुत बड़ा फर्क था, बहुत बड़ा फर्क था। वो बूढ़ी हो चुकी थी, ये जवान थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा जिब्रील इसकी तो आंखें भी चली गई, इसके चेहरे पे तो झुर्रियाँ पड़ गई। हज़रत जिब्रील ने कहा आप दुआ करें, फिर अल्लाह की शान देखें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर रख के दुआ की, अल्लाह ने ज़लीखा को जवानी अता की और हज़रत ज़लीखा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। देखा आपने कितना लंबा प्रोसीजर आप बज़ाहिर देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं, भाई उनसे हसद करते हैं, मार पीट के कुएं में डालते हैं, निकाल के बेचे जाते हैं, फिर मिस्र ला के बेचे जाते हैं, फिर महल में पहुंचाए जाते हैं, फिर 10 साल तक जेल में रखे जाते हैं, फिर बादशाह बनाए जाते हैं, फिर ज़लीखा उनके निकाह में आती है। मैं पूछता हूँ क्या नबी को भी मार कर कोई जेल में, नबी को भी मार कर कोई जो वो कुएं में डालता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी को भी कोई बेच सकता है? नबी कभी कोई नीलाम कर सकता है? लेकिन कुर्बान अल्लाह की शान है। जब यूसुफ और ज़लीखा को मिलाना चाहता है तो भाइयों को दुश्मन बना दिया जाता है। भाई कुएं में डालते हैं, कुएं में डालना बहाना बना, बेचना बहाना बना, मिस्र आने का बहाना बना, और अल्लाह ने यूसुफ और ज़लीखा को मिलाकर अपने को बता दिया, हम सबको बता दिया देखो हम इस शान से मिलाने वालों को मिलाते हैं जो एक दूसरे की तकदीर में होते हैं, इस शान से एक दूसरे को मिलाते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों जल्दी मत करो, अगर कुदरत चाहे तो शाम में रहने वाले यूसुफ को और यमन से दूर रहने वाली ज़लीखा को मिस्र में मिला देता है। कुदरत चाहे हजरत सुलेमान और बिल्कीस को मिला देता है। कुदरत चाहे कहां तबूक की रहने वाली हजरत सफिया तबूक में, मुस्तफा जाने रहमत मदीने में, मुस्तफा जाने रहमत तबूक जाते हैं और तबूक जाने के बाद जनाब सफिया हजरत मुस्तफा करीम को मिलती है और हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह में आती है। कहां पर रहने वाली? ईरान में रहने वाली शहर बानो और मदीने मुनव्वरा में रहने वाले इमाम हुसैन, शहर बानो के बाप दादा ईरानी पारसी आतिश परस्त और इमाम हुसैन के नाना सैयदुल अंबिया। अल्लाहु अकबर! क्या किसी आतिश परस्त की बेटी नवासे रसूल की बीवी बन सकती है? इसका कोई तसव्वुर कर सकता है? लेकिन ये अल्लाह की शान है। मुसलमान जाते हैं, जंग करते हैं, शहर बानो कनीस बनकर मस्जिद नबवी में आती है और उसके बाद ईमान लाती है और नबी की बहू बन जाती है, इमाम हुसैन के निकाह में आती है। कुदरत को मिलाने के अंदाज आते हैं। इसलिए वक्त से पहले कोशिश मत करो, माँ बाप की मर्जी पर निकाह करो, वालिदैन की मर्जी पर निकाह करो, उसमें बरकत होगी, रहमत होगी। और जो भाग कर करेंगे नाकाम होंगे। लोग पागल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, न पढ़ने के काबिल, न लिखने के काबिल, न कारोबार के काबिल, किसी काबिल नहीं रह जाते। रुसवाई रुसवाई रुसवाई। मैं अक्सर अपने भाइयों से कहता हूं मेरे भाइयों वो इश्क क्यों किया, वो इश्क क्यों किया? अगर लोगों में चर्चा और शोर हो जाए तो बदनाम हो जाओ, और अगर छुपा लिया तो जहर खा के मरो, फांसी लेके मरो, और अल्लाह अकबर ट्रेन के पटरी में जाकर मरो, कुएं में चला। ये दिन क्यों आए? अरे नादान, तूने किसी ऐसे अहरे गहरे से इश्क किया कि अगर लोगों को पता चल जाए तो गली में सर उठा के चलने के काबिल न रहे, और अगर तू छुपा ले तो फिर तुझे मरना ही पड़े, खुदकुशी करना पड़े। ऐसे से इश्क क्यों किया? उससे इश्क कर। अगर छुपा ले तो छुपाने वाला उवैस बनता है, और अगर बता दे तो बताने वाला बिलाल बनता है। आओ उनसे इश्क करें, आओ उनसे मोहब्बत करें जिनके इश्क में कभी नाकामी नहीं है, कामयाबी ही कामयाबी है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमने इश्क का दावा बहुत किया है, लेकिन आओ हुजूर से इश्क भी करें। कमेंट,
शेयर जरूर करिए।